ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چھوٹا سا پرندہ تھا جو اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی ماں سے سنا کرتا تھا کہ بچوں، ہمیشہ محتاط رہو، خاص طور پر تب جب تم جنگل میں ہو۔ ایک دن پرندہ جنگل میں اڑتا ہوا گیا اور ایک بڑی لچکدار چمکدار عنکبوت کی جالی دیکھ لی۔ وہ بہت متجسس ہوا اور سوچا کہ کیوں نہ اس جال کے قریب جا کر دیکھوں۔ جب وہ نزدیک گیا تو اس نے دیکھا کہ جال میں کئی چھوٹے کیڑے پھنسے ہوئے ہیں۔ پرندہ سوچنے لگا کہ اگر وہ ان کیڑوں کو کھا لے تو یہ اس کے لیے بہترین کھانا ہوگا، لیکن اس نے اپنی ماں کی نصیحت یاد کی اور سوچا کہ اگر وہ خود جال میں پھنس گیا تو کیا ہوگا۔ اسی دوران عنکبوت نے اسے دیکھ لیا اور تیزی سے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ پرندہ فوراً اڑا اور محفوظ مقام پر جا کر اپنی ماں کو ساری کہانی سنائی۔ ماں نے کہا، دیکھو بیٹا، کبھی بھی کسی چیز کی چمک یا خوبصورتی کی وجہ سے خود کو خطرے میں مت ڈالو۔ آپ بتائیں، آپ نے اس چھوٹی سی کہانی سے کیا سیکھا؟ پیرس کے لگژری ہوٹل کا یہ بینکویٹ ہال برقی کمکموں سے سجا ہوا تھا۔ وائٹ تھیم کی وجہ سے دیواروں سے لے کر میزوں پر سجے برتن تک سفید تھے۔ کئی مشہور اور معزز ہستیاں اس ہال میں موجود تھیں۔ ہاتھ کی انگلیوں میں نازک بینوں والے گلاس سجائے وہ خوش گپیوں میں مصروف نظر آتے تھے۔ میڈیا سے تعلق رکھنے والے ایک دو صحافی وہاں موجود تھے۔ تصویریں لی جا رہی تھیں۔ مہمان وقفے وقفے سے آ رہے تھے۔ تبھی ہال کے کھلے دروازے سے رئیس اورنگزیب اندر داخل ہوا۔ سفید ڈھلکتی پینٹ پر سفید ہی ڈریس شرٹ پہنے وہ خوشبوؤں میں رچا بسا تھا۔ ڈریس شرٹ کے کف کونیوں تک فولڈ تھے، کلائی میں مہنگی گھڑی بندھی تھی۔ ڈریس شرٹ کے ساتھ کوئی ٹائی نہیں تھی اور نہ ہی کوئی کوٹ تھا۔ اس نے اندر داخل ہوتے ایک دائرانہ نگاہ چاروں اور ڈالی۔ آج کی یہ تقریب اسی کی جانب سے منعقد تھی، وہ فیشن شو جو 2-3 مہینوں بعد ہونے جا رہا تھا، جس کے اسپانسرز میں رئیس بھی شامل تھا۔ آج صبح کی میٹنگ میں سب فائنل ہو چکا تھا۔ اس تقریب کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ آج اس کا 39واں جنم دن تھا اور دن میں ہونے والی میٹنگ کے لیے پاکستان کی بڑی فیشن شو کمپنیوں سے جو لوگ آئے تھے وہ سب یہاں موجود تھے۔ لکس اور سٹائل جیسی کمپنیاں جو رئیس کو اپنا حریف مانتی تھیں، ان کے ڈائریکٹرز بھی یہیں موجود تھے۔ رئیس کو دیکھتے ہی ایک پل کی خاموشی چھائی اور پھر ہال میں ہلکی سی ہوٹنگ سی گونج گئی۔ وہ گرم جوشی سے مسکرا کر آگے بڑھا۔ ایک قدم پیچھے عروضہ چل رہی تھی جس کا چہرہ اسپاٹ تھا۔ سفید چست اسکرٹ اور سفید ہی ڈریس شرٹ میں اس کی بھوری رنگت چمک رہی تھی۔ سیاہ ہیلز والے کوٹ شوز پہنے وہ رئیس کے قد کے برابر آ رہی تھی۔ اس کی شرٹ کے کالر سے مائک جڑا تھا۔ وہ یہاں کی سیکورٹی کے ساتھ کنیکٹڈ تھی۔ عقاب جیسی آنکھیں چاروں جانب گھماتی وہ سائے کی طرح رئیس کے ساتھ چل رہی تھی۔ چہرہ کسی بھی قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ ویلکم رئیس صاحب، آپ کی اس سلطنت میں آپ کا ہی انتظار ہو رہا تھا۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کے سر کو ذرا سا خم دیتے سب سے مل رہا تھا۔ یہ اس کا سٹائل تھا۔ اس کے وہاں آنے سے جیسے رونق بڑھ رہی تھی۔ ہال کی دائیں اور بائیں جانب والی دیواروں کے ساتھ میز رکھے تھے جن پر کھانے کے لوازمات رکھے جانے تھے، اور سامنے کی دیوار کے ساتھ چھوٹا سا اسٹیج بنا تھا جس پر ایک کرسی رکھی تھی۔ باقی درمیان میں گھومنے پھرنے اور کھڑے ہونے کے لیے کافی جگہ تھی۔ ہال کے برقی کمکموں نے باہر اترتے اندھیرے کو مات دے دی تھی۔ اسٹیج کے آگے ہی بالکل درمیان میں ایک گول میز رکھا تھا جس کے اوپر سفید رنگ کا بڑا سا کیک سجا ہوا تھا۔ رئیس کے لوگو کے ساتھ ڈیزائن کیا یہ کیک نہایت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اسٹیج کی بیک سائڈ پر پیانو رکھا تھا اور اسے بجانے والا آرٹسٹ بھی موجود تھا۔ ہال کے اندر ہی سیکورٹی کے کئی لوگ موجود تھے۔ خادم کو یاد کیا، خادم حاضر، دلکشی سے کہتے وہ مسکرایا۔ جس کا نام ہی رئیس ہو وہ خادم کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تو بادشاہ ہیں۔ تعریف دل سے کی گئی تھی یا نہیں، پر بات بالکل سچ تھی۔ وہ سب سے مل رہا تھا، باتیں ہو رہی تھیں، تصویریں بن رہی تھیں۔
اور پھر اس نے تقریباً 30 مہمانوں کی موجودگی میں کیک کاٹا۔ زندگی کے 39 سال گزر گئے تھے، لیکن اسے دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ 39 کا ہو گیا تھا۔ اس نے اس عمر میں اتنا کچھ حاصل کر لیا تھا جتنا 60 سالہ شخص تمام زندگی محنت کرنے کے بعد بھی مشکل سے ہی حاصل کر پاتا ہے۔ لوگوں کا ماننا تھا کہ وہ نام کی طرح قسمت کا بھی رئیس تھا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ زندگی کے 39 سالوں میں آپ نے کیا سیکھا؟ کیک کا ٹکڑا منہ میں ڈالتے ایک شخص نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے رئیس سے پوچھا۔ یہی کہ کھل کر جیو، مر تو جانا ہی ہے۔ اس کے جواب پر سب مسکرا دیے۔ آج اس کا دن تھا۔ اس مہنگے شہر کے مہنگے ہوٹل میں یہ تقریب اس نے رکھی تھی۔ یہاں موجود آدھے لوگ دن میں ہونے والی میٹنگ سے ہی آئے تھے، باقی سب اس کے بھیجے گئے دعوت نامے پر مختلف شہروں اور مختلف ملکوں سے تشریف لائے تھے۔ یہ دعوت نامہ انہیں ایک مہینہ پہلے ہی موصول ہو چکا تھا۔ وہ پیشہ ورانہ تعلقات بہت اچھے رکھتا تھا۔ جہاں بزنس ہوتا ہے وہاں انا سے نہیں دماغ سے کام لیا جاتا ہے، اور یہ بات بزنس مین اچھے سے جانتے ہیں۔ اسی لیے اسے خار کھانے والے لوگ بھی اس کے دعوت نامے پر چلے آئے تھے، کیونکہ انہیں بھی رئیس گروپ سے اچھے تعلقات رکھنے تھے۔ کافی دیر خوش گپیاں چلتی رہیں، بزنس اور فیشن پر باتیں ہوئیں، مارکیٹ کے حالات ڈسکس کیے گئے۔ اس سے شعلے کی لانچ کا پوچھا گیا۔ عروضہ عقابی نظریں لیے پورے ہال میں گھوم رہی تھی۔ میڈیا سے جو 2 لوگ آئے تھے وہ اس کا انٹرویو کرنا چاہتے تھے۔ بیرے ہاتھوں میں مہنگی شراب کے گلاس لیے ادھر ادھر گھومتے واضح نظر آتے تھے۔ اسے پیشکش کی گئی تھی تو اس نے مسکرا کر انکار کر دیا۔ تو یہ ہے آپ کے فٹنس کا راز، آپ ڈرنک نہیں کرتے۔ انڈسٹری کی ایک مشہور اداکارہ اسے انکار کرتے دیکھ کر فوراً بولی۔ وہ پھر سے مسکرا دیا۔ کہہ سکتی ہیں، وہ بات بات پر مسکراتا تھا، پر اس کی مسکراہٹ پر اسرار لگتی تھی۔ دیکھنے والا اکثر سوچ میں پڑ جاتا تھا کہ وہ کس بات پر اور کیوں مسکرایا تھا۔ سیاہ آنکھوں، سیاہ بالوں اور گندمی رنگت والے رئیس اورنگزیب کی وائبس ہر انسان کو ایک جیسی نہیں لگتی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اسٹیج پر دھری کرسی پر بیٹھا تھا۔ کرسی سے پشت ٹکائے، ٹانگ پر ٹانگ جمائے وہ فرصت سے بیٹھا تھا۔ باقی سب میزوں کے گرد رکھی کرسیوں پر بیٹھ گئے تھے، اور وہ 2 صحافی جو اس کے انٹرویو کے لیے آئے تھے وہ اسٹیج کے سامنے رکھی 2 کرسیوں پر بیٹھے تھے، جہاں کچھ دیر پہلے رکھے میز پر رئیس نے کیک کاٹا تھا۔ میز اب اٹھا دیا گیا تھا۔ دونوں کے ہاتھ میں مائک تھا، جبکہ کیمرہ سٹینڈ پر جمع تھا۔ ہال کی لائٹ بند تھی، جبکہ رئیس کے سر پر روشن اسپاٹ لائٹ میں صرف اس کا وجود واضح تھا۔ اسپاٹ لائٹ کی روشنی بالکل چاند جیسی سفید تھی۔ یقیناً آج کی رات خاص ہونے والی تھی۔ رئیس صاحب، سنا ہے آپ بڑی کم عمری میں اس فیلڈ میں آ گئے تھے، اپنا تجربہ شیئر کریں۔ پہلا سوال وہ تھا جو اکثر اس سے ہر انٹرویو میں پوچھا جاتا تھا، اور تب اس نے مکڑی اور پرندے والی وہ کہانی سنائی جو آپ اوپر پڑھ چکے ہیں۔ پرندے کی ماں نے کہا کہ کسی چیز کی چمک یا خوبصورتی کی وجہ سے خود کو خطرے میں مت ڈالو۔ ہال میں خاموشی تھی۔ وہ جیسے بول رہا تھا، اسے سننا پرسکون تھا۔ اگر تم خود کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے تو بزنس کی دنیا میں مت آؤ، اور اگر تم اس دنیا کے تار عنکبوت کے بارے میں نہیں جاننا چاہتے تو بھاگ جاؤ، جیسے وہ پرندہ بھاگ گیا تھا۔ پر اگر رکنا چاہتے ہو تو یہ سوچ کر رکنا کہ تم کسی بھی پل شکار ہو سکتے ہو۔ عروضہ سینے پر بازو باندھے اپنے باس کو سن رہی تھی، جس کی باتیں اکثر سر کے اوپر سے گزر جاتی تھیں۔ اس فیلڈ میں آپ نے کتنے دوست بنائے؟ کیا بزنس کی دنیا میں انسان دوست بنا سکتا ہے؟ اس سوال پر وہ سر جھکا کر مسکرایا اور پھر سر اٹھا دیا۔ دوست ہو نہ ہو، انسان کی زندگی میں ایک ساتھی ایسا ضرور ہونا چاہیے جو آپ کے لیے جان بھی دے سکے اور جان لے بھی سکے۔ وہ پل بھر کو رکا۔ اس کی نگاہوں نے عروضہ کو کھوجا۔ ہال کے آخر میں وہ کسی روبوٹ کی طرح سیدھی کھڑی نظر آئی۔ مجال ہے جو چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئے۔ میں خوش قسمت ہوں کہ میرے پاس ایسے 2 ساتھی موجود ہیں۔ اس کی آنکھوں میں ستاروں کی سی چمک تھی۔ روزہ جمال اور مراد عالم اس کے ساتھی تھے۔ ہال میں بیٹھے لوگوں کو اس پر رشک آیا۔
شادی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ اب آپ کو شادی ہو جانی چاہیے؟ آپ جیسے مرد کے لیے اس سے بہترین عمر کیا ہوگی؟ وہ اس سوال پر کھل کر ہنس دیا۔ ہال میں ہوٹنگ سی ہوئی۔ رئیس اورنگزیب کے نزدیک شادی کیا ہے؟ سوال ہال میں سے داغا گیا۔ شادی گلے کا پٹا ہے، ایک بار بن جائے تو پھر انسان گھٹنوں پر آ ہی جاتا ہے۔ وہ سنجیدگی سے کہتا ہال میں بیٹھے مہمانوں کو کھلکھلانے پر مجبور کر گیا تھا۔ لوگ اپنا ہی مذاق اڑا رہے تھے کیونکہ سبھی کے گلوں میں پٹے بندھے تھے۔ تو رئیس اورنگزیب کو شادی نہیں پسند؟ سوال دلچسپ تھے اور جواب تو لاجواب آ رہے تھے۔ مجھے گھٹنوں پر آنا پسند نہیں ہے۔ وہ ٹانگ سے ٹانگ ہٹاتا سیدھا ہوا، تھوڑا پیچھے کی جانب کھسکتے، گھٹنوں پر کوہنیاں جماتے آگے کو جھکا، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسا لی۔ سفید ڈریس شرٹ میں وہ یوں لگ رہا تھا جیسے اسپاٹ لائٹ کی روشنی اس سے پھوٹ رہی ہو۔ آپ کے نزدیک لائف پارٹنر کیسا ہونا چاہیے؟ The partner you choose is the reflection of your standard۔ اس کا مطلب ہے رئیس کو اب تک اپنا ریفلیکشن نہیں مل سکا، ورنہ وہ بھی گھٹنوں پر آنے میں دیر نہیں لگاتا، ہے نا؟ اس کے جواب پر ایک جوان نے تجزیہ پیش کیا تو رئیس کا ابھرنے والا قہقہہ بے ساختہ تھا۔ وہ سر جھکا کر ہنسنے لگا، کئی لمحے ہنستا رہا، آنکھوں میں نمی ابھر آئی، چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ کیا ایسا ہی ہے؟ اس کے ہنسنے پر کئی سوال اٹھے۔ وہ مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں اڑس لیے۔ وہ اب سیدھا کھڑا تھا، اسپاٹ لائٹ کے نیچے۔ کئی سوالیہ نظریں اس پر جمی تھیں۔ اس نے ایک نظر سب پر ڈالی اور پھر کندھے اچکاتا اسٹیج سے نیچے اتر آیا۔ اس کے نیچے اترتے ہی ہال کے برقی کمکمے جگمگا اٹھے۔ سکتہ ٹوٹ گیا۔ وہ ہر بار کسی نہ کسی انٹرویو میں یوں ہی کوئی سوال ادھورا چھوڑ دیتا تھا، ایک کسک باقی رہ جاتی تھی۔ اس کے چاہنے والے سمندر تک پہنچ کر بھی پیاسے رہ جاتے تھے، اور شاید یہی آرٹسٹ لوگوں کی خاصیت ہوتی ہے، وہ کبھی سیراب نہیں ہونے دیتے، اپنے چاہنے والوں کو فاقوں کی نظر کر دیتے ہیں۔ شاہ عبد اللطیف نے کہا تھا، عورت عشق کی استاد ہے۔ کبھی کبھی ذہن میں آتا ہے آخر انہوں نے ایسا کیوں کہا تھا۔ جام شروع، رات 8 بجے۔ دن بھر سورج آگ برسانے کے بعد رات کے اس پہر کہیں غائب ہو چکا تھا۔ درجہ حرارت 40 ڈگری سے 23 ڈگری پر آ گرا۔ رات کے اس پہر صحرا تھر کی جانب سے چلتی ہوائیں ٹھنڈی محسوس ہو رہی تھیں۔ یوں بھی ریتیلے علاقوں میں رات ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ ویسے تو جام شروع صحرائی علاقہ نہیں ہے، لیکن صحرا تھر کے قریب ہونے کی وجہ سے اس کا درجہ حرارت صحرائی علاقوں جیسا ہی ہوتا ہے۔ دریائے انڈس کے کنارے بستا جام شروع رات کے پہر مہربان سا ہو جاتا تھا۔ عالمگیر حویلی میں کافی خوشی تھی، سوائے دوسری منزل کے اس بڑی بڑی کھڑکیوں والے کمرے کے، جس کی ساری کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں۔ سفید پردے ہوا سے اڑ رہے تھے۔ چاند پورے جوبن پر تھا اور اس کی دودھیا روشنی میں کمرے کا منظر نمایاں ہونے لگا۔ وسط میں بچھے پلنگ پر وہ اوندھی لیٹی تھی، کوہنیوں کے بل ہاتھ میں شاہ عبد اللطیف کی کتاب پکڑے وہ اپنے ساتھ لیٹے 12 سالہ معید کو کلام سنا رہی تھی۔ جگ میں جینا 2 دن کا ہے، 2 دن کا قیام، کہے لطیف تو ہی تو ہے، باقی تیرا نام۔ معید اسی کے انداز میں لیٹا ہتھیلیوں کے پیالے میں چہرہ گرائے اس کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آسمان پر بادلوں سے آنکھ مچولی کرتے چاند نے جھانک کر کھڑکی سے اندر دیکھا تو کتاب کے پیچھے چھپے ہوئے چہرے سے اس کی بس آنکھیں نظر آئیں، اور آنکھیں بھی ایسی جن کے اٹھنے پر کائنات ٹھہر جائے۔ بڑی بڑی شہد رنگ آنکھوں کی گہری مڑی ہوئی پلکیں جو رخساروں پر سایہ فگن تھی، گھنے شہد رنگ گھنگریالے ٹائپ بیٹو بال جو کمر کے ساتھ ساتھ کندھوں سے آگے بکھرے ہوئے تھے، اکثر یہ بال اسے الجھائے رکھتے تھے۔ کلائی میں پہنی چاند کی چند چوڑیاں جو ہلنے پر مدھر سا سر پیدا کر رہی تھیں۔ ساتھ لیٹے معید کو جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اس نے فون اٹھا لیا۔ جیسے ہی آن کیا، سامنے ہی اس شخص کا اکاؤنٹ تھا جو اس کی پھپھو کو بے حد پسند تھا۔ دیکھتی تو آپ ان کو روز ہیں، پر فالو آپ کرتی نہیں ہیں۔
وہ نہ سمجھ سا بولا تو فلک کھلکھلا کر ہنس دی۔ کتاب بند کر کے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی اور پھر موبائل فون اس سے لے لیا۔ بدھو عورت کبھی بھی اپنے پسندیدہ مرد کو فالو نہیں کرتی۔ چوڑیوں کی چھنکار سے پورا کمرہ گونج اٹھا۔ آپ کی باتیں کبھی کبھی بہت مشکل لگتی ہیں۔ معید نے منہ پھلایا۔ رائٹر ہوں نا، اس لیے۔ وہ پھر سے مسکرائی۔ کتاب چہرے سے ہٹی تو چہرہ واضح ہو گیا۔ چھوٹے چھوٹے نقش، پیسوی چہرہ اور اس پر جھانکتی بڑی بڑی آنکھیں جو پہلی فرصت میں توجہ کھینچ لیتی تھیں، جنہیں ہر دیکھنے والا یہی کہتا تھا کہ وہ اس جہاں کی نہیں تھیں۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ گھنگریالے گھنے بالوں میں اس کا چہرہ مزید چھپ جاتا تھا۔ بال دونوں جانب سے آگے آ گرے۔ انہیں کھولے رکھنا مشکل تھا تو انہیں باندھنا اور بھی مشکل تھا۔ بال زیادہ لمبے نہیں تھے پر گھنے تھے۔ اس سے پہلے دونوں میں سے کوئی کچھ بولتا، رات کی اس خاموشی میں گاڑی کی آواز سنائی دی۔ معید جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ بابا آ گئے؟ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ معید پلنگ سے چھلانگ لگاتا باہر کی جانب بھاگا، جبکہ وہ اچھل کر کھڑکی تک پہنچی اور سر باہر نکال کر دیکھا۔ سامنے ہی پتھریلی روش پر بشارت عالمگیر کی جیپ تیزی سے پورٹ کاش کی جانب بڑھ رہی تھی۔ کئی کنالوں پر پھیلی یہ حویلی اتنی بڑی تھی کہ رات کے اس پہر حویلی کا گیٹ یہاں سے نظر بھی نہیں آتا تھا۔ چاند نے بادلوں کی اوٹ سے نکل کر سرخ حویلی کی کھڑکی میں کھڑی فلک عالمگیر کو دیکھا اور پھر وہ شرما کر دوبارہ سے بادلوں میں جا چھپا۔ سرخ گھیرے دار شلوار پر سفید کرتی پہنے وہ کھڑکی میں کھڑی اپنی دھڑکنوں کو واضح سن سکتی تھی۔ متناسب سراپا، درمیانہ قد اور سنہری رنگت والی فلک عالمگیر کو علاقے کی سب سے خوبصورت لڑکی ہونے کا احساس حاصل تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنے بڑے بھائی کو جیپ سے اترتے اور گاڑی سے ڈبہ اٹھا کر ملازم کو پکڑاتے دیکھا تو وہ سرخ چہرہ لیے پلٹی، پلنگ پر پڑا دوپٹہ اٹھایا اور اگلے ہی لمحے وہ ننگے پاؤں کمرے سے بھاگ رہی تھی۔ چوڑیوں کی آواز پھر سے گونج گئی۔ وہ حویلی کی اوپری راداریوں میں بھاگ رہی تھی۔ کھڑکیوں سے آتی ہوا بادلوں کے ساتھ ساتھ دوپٹہ بھی پیچھے کو اڑا رہی تھی۔ اماں، ابا، ویر میری کتاب لے آیا۔ سیڑھیاں پھلانگتی وہ خوشی سے چلائی۔ اس کی آواز پر باورچی خانے میں کام کرتی دونوں بھابھیاں باہر نکل آئیں۔ معید لاؤنج میں اپنے باپ کے پاس کھڑا تھا۔ اماں ابا اس کی آواز سن کر کمرے سے نکل آئی۔ وہ پھلانگتی ہوئی بشارت عالمگیر تک پہنچی اور ڈبہ کھولتے ملازم کو پیچھے کیا۔ میں یہ ڈبہ خود کھولوں گی۔ چہرہ سرخ پڑ چکا تھا، سانس تھوکنے کی مانند چل رہا تھا۔ بکھرے بالوں میں اس پر کسی مستانی کا گمان ہوا۔ سبھی گھر والے اس کے ارد گرد اکٹھے ہو چکے تھے۔ کانپتے ہاتھوں سے وہ ہاتھ میں کٹر پکڑے ڈبہ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی پر کھول نہیں پائی۔ سانس لو پاگل، لاؤ میں کرتا ہوں۔ بشارت بھیا نے کٹر اس کے ہاتھ سے تھام لیا اور پھر کھول کر اندر سے کتاب نکالی۔ فلک نے بے ساختہ منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ آنکھیں پھیل کر مزید بڑی ہو گئیں۔ چہرہ مزید سرخ ہوا تو آنکھیں نم ہونے لگیں۔ وہ رو دینے کو تھی۔ پہلی کتاب، پہلی کامیابی پر سبھی خوش تھے۔ کتاب کے صفحے الٹ پلٹ کر دیکھے جا رہے تھے۔ بہو بہو مبارک ہو میری دھی، بہت بہت مبارک ہو میری بیٹی۔ اماں نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ ہاں، خوش تھی ہو، اب خوش ہو؟ بشارت عالمگیر نے اس کی کتاب اس کے سامنے کرتے پوچھا۔ وہ کئی پل کتاب کو دیکھتی رہی اور پھر جھپٹنے والے انداز میں لیتی واپس سیڑھیوں کی جانب بھاگی۔ اس کی پہلی کامیابی صرف ایک شخص کے نام تھی۔ بشارت نے ایک نظر اسے بھاگتے دیکھا۔ چہرے پر افسوس واضح تھا۔ پھر سر جھٹک کر ڈبے سے دوسری کاپی نکالی۔ سبھی خوش تھے۔ گھر کی اکلوتی بیٹی کی پہلی کتاب شائع ہوئی تھی، وہ کتاب جو قارئین میں کافی مقبول تھی۔ ایسے میں ان کا خوش ہونا بنتا بھی تھا۔ دونوں بھابھیاں کھانے لگانے کا اہتمام کرنے لگی تھیں۔ بچے بلا وجہ ہی ادھم مچا رہے تھے، جبکہ وہ اسی رفتار سے بھاگتی ہوئی کمرے تک پہنچی۔ کمرے میں پنکھا اسی رفتار سے چل رہا تھا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور پھر تیزی سے آگے بڑھ کر بیڈ پر پڑا فون اٹھایا۔
एक हाथ में किताब थामे वो दूसरे कपकपाते हाथ से एक नंबर मिला रही थी। वो खिड़की में आ खड़ी हुई। चांद इसकी बेताबियों का गवाह था। बेल जा रही थी। फ़ोन नहीं उठाया गया। इसकी हथेलियों में पसीना उतर आया। फ़ोन कान से हटाकर एक दूसरा नंबर मिलाया। बरकी लहरें सफ़र करती किसी दूसरे शहर की हवेली में रिंगटोन की सूरत बजने लगीं। बेल फिर से जाती रही थी। फ़ोन फिर से नहीं उठाया गया। आंखों की जोत बुझने लगी। चेहरे पर कुर्ब उतर आया। इससे पहले वो फ़ोन कान से हटाती, फ़ोन उठा लिया गया। हेलो, एक नस्वानी आवाज़ उभरी। हाँ, इस जालिम शख्स ने यहाँ भी फ़ोन नहीं उठाया था। अलबत्ता दिल को ढारस मिली कि फ़ोन उठा लिया गया था। फलक बात कर रही हूँ। गले में अटके आंसुओं के गोले पर काबू पाते वो मुश्किल बोली। जानती हूँ, तुम्हारे अलावा यहाँ और कोई फ़ोन नहीं करता। दूसरी जानिब से अपनाइयत से कहा गया। फलक कुछ न बोली। खामोशी का वक्फा लंबा होने लगा। वो हाथ में पकड़ी अपनी किताब को देखे गई, जिसका इंतसाब मोहब्बत के नाम था। और इसकी मोहब्बत कौन था? क्यों खुद को ज़ाया कर रही हो फलक? रईस कभी तुम्हारे लिए नहीं आएगा। अल्फाज नहीं, खंजर थे जो दिल में यके बाद तीसरे पेवस्त होते गए। आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर बह जाने को तैयार थे, पर घनी पलकों ने इन कतरों को मोतियों की तरह चुने रखा। सब यही कहते हैं, पर मैं इस दिल का क्या करूं? वो भर्राई आवाज़ में बोली। इसकी तकलीफ फ़ोन के उस पार बैठी खातून समझ सकती थी। दिल को समझाओ, अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत साल किसी ऐसे शख्स के लिए ज़ाया मत करो जिसे तुम्हारी कदर ही ना हो। 13 सालों से इंतज़ार कर रही हूँ। इसके 13 बार इनकार करने पर कैसे आस छोड़ दूँ? सवाल जायज़ था, पर जवाब निर्धारित। रईस को तुम्हारे 13 सालों से फ़र्क नहीं पड़ता फलक। मैं फलक आलमगीर हूँ। इसे फ़र्क पड़ना चाहिए आपी। इसने जब से आंखें मीच लीं, कुर्ब गालों पर बह निकला। आंख में चोली करते चांद ने ठहर कर इसे देखा। सफ़ेद पर्दों के दरमियान खड़ी शहद रंग बालों वाली फलक रात के इस पहर कोई मूरत लग रही थी। फलक आलमगीर का होना ना होना इसके लिए बराबर है। बात बहुत कड़वी थी, पर सच थी। एक औरत की 13 सालों की वफा है, इसे फ़र्क पड़ना चाहिए। इसकी बात का दूसरी जानिब कोई जवाब नहीं था। खामोशी का वक्फा फिर से लंबा हुआ। फिर एक बोझल सांस की आवाज़ सुनाई दी। मैं फिर से कहूँगी, खुद को ज़ाया मत करो फलक। मैं फलक आलमगीर, रईस औरंगज़ेब की मंगेतर हूँ। कोई राह चलती लड़की नहीं जिसे वो नज़रअंदाज कर देगा। इस बार आवाज़ तेज़ हुई, लहजे में सख्ती थी। हाथ की पुश्त से आंसू रगड़ डाले। ये रिश्ता इसकी मर्ज़ी से नहीं हुआ था फलक। जहाँ रईस की मर्ज़ी नहीं होती, वो देखता भी नहीं है। नफीस सी आवाज़ में एक बार फिर इसे समझाने की कोशिश की गई। फलक की टांगें जवाब देने लगी थीं। इसने खिड़की के पट से टेक लगा लिया, मुबादा कहीं ढह ही ना जाए। और मैंने पिछले 13 सालों में अगर किसी को देखा, किसी को सोचा है, किसी की चाहत की है, तो सिर्फ रईस औरंगज़ेब की। आप इसे बता दीजिएगा कि मैं इंतज़ार कर रही हूँ। इसे आना होगा, वरना। वो बात अधूरी छोड़ गई। पता नहीं धमकी थी या बेबसी। फलक ने फ़ोन कान से हटाते बंद कर दिया। फलक आलमगीर वो लड़की थी जिसके लिए सेल्फ लव सबसे पहले आता था, जिसमें फेमिनाइन एनर्जी यानी खुद से मोहब्बत का जज्बा कूट कूट कर भरा था। पर खुद से भी ज़्यादा इसे एक ऐसे शख्स से मोहब्बत थी जिसे इसके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। पहली मोहब्बत और कामयाबी इंसान को बहुत अजीज़ होती है, और फलक ने ये दोनों एक ही शख्स के नाम की थी। वो शख्स जिसका इसके होते हुए भी इसका नहीं था, जो इसका होते हुए भी इसका नहीं था। कोई बताए, मैं इस शख्स को छोड़ूं कैसे, जो मेरा दुख भी है, मेरे दुख का मदावा भी है। रईस हेड ऑफिस से आने के बाद फजर काफ़ी थक गई थी। पूरी कोशिश करने के बाद भी वो आज वहाँ काम मुकम्मल नहीं कर पाई थी, क्योंकि मॉडल्स मौजूद नहीं थीं। इन्हें आने में कुछ दिन लगने थे, और फजर को एक बार फिर वहाँ जाना पड़ता। वो थक हार कर आते ही लेट गई। 1 घंटा सोई, फिर उठ गई। अपने प्रोजेक्ट को लेकर जहन में टेंशन ही टेंशन थी। सर भारी हो रहा था। शाय की
चाय की शदीद तलब हुई। उठकर इसने अलमारी से एक नाइट सूट निकाला और फिर कमरे से बाहर निकल आई। सहन में दो चारपाइयाँ बिछाए अम्मा मोहल्ले की दो औरतों के साथ बैठी थीं। अब्बा की वफ़ात के चंद दिनों के वक्फे से मोहल्ले मोहल्ले की औरतें चक्कर लगा लिया करती थीं। फजर को तो फ़र्क नहीं पड़ता था, अलबत्ता अम्मा का दिल बहल जाता था। 10 मिनट बाद जब वो शॉवर लेकर बाहर आई तो औरतें जा चुकी थीं। हल्के आसमानी रंग के सफ़ेद बंदकियों वाले, पता नहीं ये बिंदकियों होता है क्या होता है, सफ़ेद बिंदकियों वाले खुले ट्राउज़र और हाफ स्लीव शर्ट में वो तरोताज़ा नज़र आ रही थी। अम्मा, क्या पकाया है आज? इसने तौलिए से बाल पोंछते सरसरी सा पूछा। अम्मा ने एक नज़र इसके बालों को देखा जो कंधे से ज़रा नीचे तक आते थे। फिर से बाल कटवा लिए थे? अम्मा की तेवरी चढ़ गई। कमबख्त, मुफ्त स्विंग्स होने पर जाकर बाल कटवा आती थी। ये तो सच शुक्र के बाल जल्दी बढ़ते थे, वरना अम्मा को पूरा यकीन था कि जिस रफ्तार से वो कटिंग करवाती थी एक दिन ज़रूर गंजी हो जाती। बाल पोंछने के बाद इसने तौलिया बाहर सहन में लगी तार पर सुखाया और बरामदे में वापस आते मेज़ पर रखा हेयर बैंड उठाकर आगे से बाल पीछे की जानिब करते सर पर दोनों कानों के पीछे जमा लिया। ऐनक उठाकर साफ की और आंखों पर जमा ली। आज इसे काफ़ी काम करना था। पुलाव बनाया है। हाफ स्लीव से झांकते इसके बाजुओं को देखते अम्मा ने आम से लहजे में कहा, अलबत्ता नज़रें बड़ी गहरी थीं। अरे वाह, आज कैसे दिल कर गया अच्छा खाना बनाने का? वो तंजिया कहते कमरे में घुस गई और दोनों बाजुओं में अपना सामान उठाई लाई जो कि सुबह अंदर रख कर गई थी। अम्मा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो इसे देख रही थीं, देखे जा रही थीं, यूँ जैसे फजर अपनी बोनस लाइफ जी रही हो, यूँ जैसे इसके पास गिनती के ही चंद दिन बचे हों। अब क्या डांट टपट करनी है? अब तो जो होना अब क्या डांट टपट करनी थी? अब तो जो होना था हो गया था। बरामदे में बिछी चटाई, फजर ने सारा सामान इस पर फेंका और फिर कमरे के बल झुककर हड्डियों को ज़रा हरकत दी। कमर की हड्डियां आज भी दर्द करती थीं। अगले ही पल वो चौकड़ी मारते चटाई पर बैठ चुकी थी। अपने सामने छोटी बड़ी सुइयों का डब्बा खोले वो अब भवें सुकेड़े देख रही थी। जिस कपड़े पर वो काम कर रही थी इस पर सादा पुरानी मशीन नहीं चलती थी और एडवांस मशीन थी नहीं, तो फजर ने सिलाई का काम हाथ से करने का सोचा था। इसमें ज़्यादा मेहनत थी, पर काम तो करना ही था ना। हीले बहाने ढूंढना इसे पसंद नहीं था। अम्मा खाने की ट्रे उठा लाई। ट्रे में रखी चावलों की प्लेट, साथ रायता और पानी का ग्लास उन्होंने फजर के सामने रखा। फजर ने एक नज़र खाने को देखा तो भूख जाग उठी। सुइयों का डब्बा साइड पर खिसकाते इसने पहले खाने का सोचा। अम्मा कुछ खास फासले पर रखी कुर्सियों में से एक पर बैठ गईं। फजर खामोशी से खाना खाने लगी। ऐनक नीचे होती तो वो छोटी उंगली भुवों के दरमियान ऐनक पर रखती इसे ऊपर खिसका देती थी। इसका ये अंदाज नॉर्मल था। हर चश्मिश को ये आदत होती है बार बार ऐनक ऊपर करना। वो रुग़बत से खा रही थी। जब तक मेरा जो दिन जिंदा था तब तक अरसल इसकी ज़िंदगी में था। वो खाने पीने बल्कि हर काम में नखरे दिखाती थी, पर दोनों के चले जाने के बाद वो चुप सी हो गई थी। इसने जो काम किया था और उस पर अम्मा का जो रिएक्शन था, उसके बाद से फजर ने अम्मा से कभी भी किसी किस्म की शिकायत करना छोड़ दी थी। आज अम्मा बड़े दिनों के बाद इसे गौर से देख रही थी और आज उन्हें एहसास हुआ था कि फजर ने इनसे नज़रें मिलाना छोड़ दिया था। वो बात तो करती थी, पर अम्मा की तरफ देखती नहीं थी। अम्मा ने इसे इन गुज़रे महीनों में हंसते नहीं देखा था। पहले तो ज़रा से सर दर्द होने पर वो अम्मा को बार बार तंग करती थी, पर पहली बार ऐसा हुआ था कि फजर ने अपने सारे दुख दर्द खुद तक रख लिए थे, अपने अंदर समेट लिए थे। जिस शख्स को इसने हमदर्द बनाया था वो ऐसा ज़ख्म देकर गया था कि पूरी ज़िंदगी अब वो किसी मर्द पर भरोसा नहीं कर पाती। वो खामोशी से चावलों के चम्मच मुंह में डालती गई और अम्मा इसे इतनी खामोशी से देखे गईं। पुराने मोहल्ले के इस छोटे से मकान में रहने के बावजूद इसकी आदतें शहाना थीं। आज उन्होंने पहली बार सोचा था कि माजी की सभी भूल भुलैयों में, सभी झमेलों में, वफ़ा और बेवफ़ाई के किस्सों में
آخر فجر کا کیا قصور تھا؟ صرف یہ کہ وہ ان کے گھر پیدا ہوئی تھی، یہ کہ وہ میراج الدین کی بیٹی تھی، یا پھر یہ کہ اسے اپنی پہچان بنانی تھی، وہ اپنے لیے پیدا ہوئی تھی۔ آدھی پلیٹ کھانے کے بعد اس نے پانی کا ایک گھونٹ بھرتے ٹرے سائڈ پر کھسکا دی۔ اماں کی نظریں خود پر محسوس کر رہی تھی، پر سر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اماں سے اسے اتنی شکایتیں تھیں کہ اگر گھرنے بیٹھ جاتی تو آنسوؤں کے سمندر میں اماں کو ساتھ لے ڈوبتی، پر ایک چپ کبھی کبھی شکایتوں سے بہت بہتر ہوتی ہے، اور فجر نے چپ کا روزہ رکھ لیا تھا۔ اماں اسے دیکھے گئی۔ وہ منار کے مشابہ تھی، بس اس کے بال منار جیسے سنہری نہیں تھے، وہ اس کی آنکھوں کا رنگ سنہری تھا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ کیسا تھا؟ اماں کو یاد کرنے پر بھی یاد نہیں آتا۔ ان کے چہرے پر بے قراری سی ابھری۔ کاش وہ ایک بار نظریں اٹھا کر دیکھے تاکہ اماں اس کی آنکھیں دیکھ پائے، پر وہ ڈھیٹ تھی۔ مجال ہے جو گردن اٹھائی ہو۔ وہ منار کے جیسی ہوتے ہوئے بھی اپنے جیسی تھی، اپنے نام کی ایک تھی۔ وہ فجر معراج تھی جو اپنی پہچان بنانے کے لیے پیدا ہوئی تھی۔ اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ اگر اس پر کسی بلقیس کے بیٹے کا حق تھا، اس نے یہ حق نہیں مانگا تھا۔ انہی سوچوں میں غرق اماں اٹھ کھڑی ہوئیں، اس کے قریب سے ٹرے اٹھائی اور باورچی خانے میں جا کر اسی کے آدھے بچائے ہوئے چاول کھانے لگیں۔ منہ میں نوالے ڈالتے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پتہ نہیں فجر کا کون سا دیدار آخری ہو جائے۔ سینے میں تکلیف اٹھی اور بوڑھی آنکھوں کی بینائی جو پہلے ہی کم ہو چکی تھی، وہ رونے سے مزید متاثر ہوتی تھی۔ برآمدے میں بیٹھی سوئی میں دھاگا پروتی فجر کے ہاتھوں میں لرزش واضح تھی۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ کاش اماں اسے ایک بار سینے سے لگا لے تو ساری تکلیفیں دم توڑ جائیں۔ وہ جانتی تھی اماں رو رہی تھیں، پر فجر کو زخموں پر مرہم رکھنے نہیں آتے تھے، نہ اپنے زخموں پر نہ اپنوں کے زخموں پر۔ جلدی پر تیل کا کام وہ کر سکتی تھی، پر مروت اس کے بس کا کام نہیں تھا۔ کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، تعلق توڑ لینا، اپنے خول میں سمٹ جانا ان کے لیے کبھی مشکل نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ تعلق بنانا ایسے لوگوں کا امتحان ضرور ہوتا ہے۔ اسی لیے فجر نے اب تعلق توڑے ہی تھے۔ اپنا تو اس نے کچھ نہیں بنایا تھا، بلکہ جہاں کوشش کی تھی وہاں سے صرف ذلت مقدر ٹھہری تھی۔ تو پھر کوئی نرم دل شہزادی بننے سے بہتر تھا کہ ملکہ ملعون بنا جائے، تباہ ہوتے ہوئے تباہی لائے جائے، اور یہ کام فجر کے پسندیدہ کاموں میں سے ایک تھا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، جلد یا وزیر یہ گزرتا ہے۔ کچھ پل خوشی لاتے ہیں تو کچھ پل غم، لیکن انسان کو یہ قبول کرنا چاہیے کہ خوشی اور غم زندگی کا حصہ ہے۔ حقیقی خوشی انسان کے اندر ہوتی ہے۔ جب انسان کا اندر اداس ہوتا ہے تو باہری کوئی رونق متاثر نہیں کر پاتی۔ اپنی اصلیت کو قبول کرنے کے بعد ولیم نے اپنے اندر کو پرسکون محسوس کیا تھا۔ وہ بچپن سے اپنی ماں سے بھاگ رہا تھا، اسے بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا، پر اب اس نے یہ قبول کرنا شروع کر دیا تھا کہ وہ افق اورنگزیب اس کی ماں تھی۔ آج کل اس کی زندگی بڑی آسان ہو گئی تھی۔ وہ دوستوں کے ساتھ گھوم پھر رہا تھا، دو بار عیسیٰ صاحب سے ملایا تھا۔ ان سے مل کر عجیب سا سکون ملتا تھا۔ وہ اسے اس کے بچپن کی یادیں کہانیوں کی صورت میں سناتے تھے، وہ اسے افق کی باتیں بتاتے تھے۔ ابھی اس نے مذہب کو لے کر کچھ نہیں سوچا تھا، ابھی وہ اپنی تلاش میں تھا، اور اس کے نزدیک مذہب کے لیے پوری عمر پڑی تھی۔ کیا واقعی؟ چلیے ولیم کی زندگی میں آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا چل رہا تھا۔ جوزف پیلس میں بنائے گئے اپنے اسٹوڈیو روم میں وہ ڈھیروں مشینوں کے بیچ بیٹھا پوری توجہ سے اپنی میوزک ویڈیو پر کام کر رہا تھا۔ اس کے ایک کلک پر کئی کمپنیاں رابطے کر چکی تھیں، پر وہ یہ ویڈیو بیچنے کو تیار نہیں تھا۔ مسٹر جوزف ایڈم رائے ہوئے تھے، جبکہ جارج شوٹنگ ختم کر کے ہی لوٹتا۔ اس وقت بھی وہ پوری توجہ سے اپنا کام کر رہا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی اور نیسا کا چہرہ ادھ کھلے دروازے سے نظر آیا۔ ولیم، تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے گردن لمبی کر کے پوچھا۔ ڈانس کر رہا ہوں، تم بھی کرو گی؟ چنگم چباتے وہ لاپرواہی سے بولا۔ نیسا کے چہرے پر خفگی ابھری۔
कभी तो सीधा जवाब दिया करो। दरवाज़ा पूरा खोलकर वो अंदर दाखिल हुई। तुम्हारे पास तो आंखें हैं, कभी तो इनका इस्तेमाल किया करो। जुबान की जौहर दिखलाता वो फिर से उसी अंदाज में बोला। अलबत्ता स्क्रीन से नज़रें नहीं हटाई थीं। बिजनेस की पढ़ाई करने के बाद तुम क्या इन मशीनों से सर खपाते रहते हो? ग्रेजुएशन करके तुमने कौन से झंडे गाड़ लिए हैं? निशा ने एक नज़र इसे देखा और फिर ताज्जुब से गर्दन हिलाई। इसका कुछ नहीं हो सकता। वेल, नैनी पूछ रही हैं कि तुम उन्हें चर्च ले जाओगे। इस बार इसके हाथ रुके। नजरें उठाकर निशा को देखा जो मेज़ की दूसरी जानिब खड़ी इसकी बम्बूटरी डिवाइस के लिए इसकी बम्बोटरी डिवाइस लिए इसे उलट पलट कर देख रही थी। चर्च? विलियम की पेशानी पर कई लकीरें उभरी। हाँ, जब इसे डिवाइस की कुछ समझ न आई तो वापस रख दी। खुली टी शर्ट और ट्राउज़र पहने वो इसकी चीज़ों से बेजार नज़र आती थी। डैड कहाँ है? अगला सवाल दागा गया। वो कुछ देर पहले ही गए हैं। विलियम को देखते इसने इत्तला दी। आज बाहर काफ़ी रोशनी थी। दिन निखरा निखरा था तो इनके साथ चली जाती। वो भी बेजार हुआ। तुम ले जाओ, तुम्हें क्या मसला है? निशा को इसके रवैये पर हैरत हुई। कुछ नहीं, बस चर्च जाने का दिल नहीं है, आम से लहजे में कहता वो निशा को हैरत में डाल गया। तबीयत ठीक है ना? पहले तो भाग भाग कर जाते थे, अब क्या हो गया? निशा ने इसकी जानिब झुकते इसकी पेशानी को छुआ। अरे यार, ठीक हूँ मैं, पीछे हटो। इसका हाथ हटाते वो उठ खड़ा हुआ। निशा को जवाब देने से बेहतर था कि वो नैनी को चर्च ले जाता। कुछ देर बाद वो सीढ़ियाँ उतर रहा था। पैंट की जेब में रखा फ़ोन बजने लगा था तो निकाल कर देखा। जॉर्ज का नंबर देखते ही इसने फ़ोन उठाया। हेलो डिफ़ॉल्ट पीस। जॉर्ज की आवाज़ उभरी। सुन रहा हूँ, बोलो। वो दो दो सीढ़ियाँ फलांगते लापरवाही से बोला। होगा जॉर्ज किसी स्टारलाइट स्टूडियो का डायरेक्टर। घर में इसकी इज्जत बस यही थी। तुम्हारी नई रिकॉर्डिंग का क्लिप देखा है? एक्चुअली हमारी टीम नॉट फॉर सेल। विलियम ने इसकी बात दरमियान में ही काट दी। जॉर्ज तो लम्हे भर के लिए साकित हुआ। हाँ, पर तुम हमें दे तो सकते हो ना? नॉट फॉर सेल का मतलब जानते हो ना? लेकिन विलियम, हम तो फैमिली स्टारलाइट स्टूडियो फैमिली को बीच में लाकर बिजनेस कब से करने लग गया। वो तो मस्खराना कहते जॉर्ज को होंठ भींचने पर मजबूर कर गया। एक बार फिर से इसकी वजह से जॉर्ज को मिस्टर जोसेफ की बातों का सामना करना पड़ता। ट्राई टू अंडरस्टैंड विलियम, प्रोडक्शन हाउस तुम्हें एक अच्छी कीमत देगा। इसने आराम सुकून से समझाना चाहा, पर वो विलियम ही क्या जो समझ जाए। सभी प्रोडक्शन हाउस अच्छी कीमत दे रहे हैं, यहाँ तक कि नील अपने कैफ़े में बैकग्राउंड म्यूज़िक के लिए ये रिकॉर्डिंग मुँह मांगी कीमत पर लेना चाहता है। तुम्हें क्या लगता है पैसा सिर्फ तुम्हारे प्रोडक्शन हाउस के पास है? जॉर्ज का मजाक उड़ाते इसने खब्बासत से कहकहा लगाया। खुली पैंट और टी शर्ट पर वो रफ से हुलिये में घूम रहा था। ओह विलियम, इसने जब से पुकारा। ओह जॉर्ज। विलियम ने मुंह बिगाड़ कर नकल उतारी। गो टू हेल। इसने सुलग कर फ़ोन बंद कर दिया। विलियम के लब सीटी के अंदाज में सुकड़े। मोबाइल पैंट की जेब में डालते अब वो सीटी बजाता नीचे उतर रहा था। दूसरों का पारा हाई करना इसका पसंदीदा काम था। अब किस कारनामे पर सीटी बजा रहे हो? आखिरी सीढ़ी पर कदम धरते ही नैनी की आवाज़ सुनाई दी। स्याह रंग के ब्लाउज और स्कर्ट में बालों पर स्कार्फ लपेटे वो हाथ में पकड़ी छड़ी के सहारे खड़ी थी। कोई एक हो तो बताओ ना। वो मुस्कुराता हुआ इनकी जानी बढ़ा। अपने बाप को तंग मत करना। वो अब खारजी दरवाजे की जानिब कदम बढ़ा चुके थे। विलियम के साथ चलती नैनी ने ताकीद की। और बाप जो रोज़ बैठे बिठाए मुझे तंग करता है, वो आपको नज़र नहीं आता? कत्थई आंखें बरहम नज़र आती थीं। इनका बाजू थामे वो ऊंची आवाज़ में कह रहा था। वो बाप है विलियम, तो क्या सर पे बिठा लूँ? वो बिगड़ कर बोला। बिठा लोगे तो क्या हो जाएगा? नैनी ने उल्टा सवाल किया। इनकी आवाज़ें पूरे जोसेफ पैलेस में गूंज रही थीं। विलियम जोसेफ किसी को सर पर बिठाने का रवादार नहीं है। वो किसी नहीं, बाप है तुम्हारा। नैनी को बार बार याद दिलाना पड़ता है। बाप को तो बिल्कुल नहीं बिठा सकता। सर पर चढ़कर नाचने लग गया तो? इस बार लहजे में शरारत थी। नाच तो तुम रहे हो। तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो जोसेफ तुम्हें बर्दाश्त कर रहा है।
کس نے کہا تھا میری جیسی اولاد پیدا کرنے کو؟ لکڑی کا دیو قامت دروازہ کھولتے اس نے الٹا سوال کیا۔ اپنی زبان کو لگام دو، کسی دن جوزف نے سن لیا نا تو حلق سے کھینچ لے گا۔ نینی بھی کم نہیں تھی۔ ولیم نے دونوں ہاتھ کمر پر ٹکا کر خفگی سے انہیں دیکھا۔ حلق سے کیا کچھ کھینچنا ہے میرے؟ جلدی چلو، دیر ہو رہی ہے، فادر انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس کی خفگی کو کسی خاطر میں نہ لاتے نینی نے کہا تو ولیم انہیں لے کر گاڑی کی جانب بڑھا۔ کچھ دیر بعد وہ چرچ کی جانب رواں تھے۔ ویسے تم آج کل بدلے بدلے سے لگ رہے ہو، طبیعت ٹھیک ہے؟ نینی کے اچانک سوال نے اسے ٹھٹکنے پر مجبور کیا۔ بدلا بدلا ہوں مطلب؟ خوش ہو؟ یوں جیسے کسی کی تلاش ہو، یوں جیسے کچھ مل گیا ہو۔ نینی تجربہ کار خاتون تھی، سمجھ گئی تھی ولیم پہلے سے مختلف لگ رہا تھا۔ ہاں، بس اپنی پہچان مکمل کر رہا ہوں، اس نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا۔ چہرے کے تاثرات بالکل بدل گئے تھے۔ کچھ دیر پہلے والی شوخی شرارت سب غائب تھی۔ کون سی پہچان؟ نینی کا دل بے وجہ ہی دھڑک اٹھا۔ وہی جو جوزف پیلس نے چھین لی تھی مجھ سے۔ نینی کے سیاہ چہرے پر بے یقینی سی ابھری، آنکھوں میں خوف کے سائے لہرائے۔ صاف صاف بات کرو ولیم، انہوں نے اپنے دل پر قابو پاتے کہا۔ گاڑی چلاتا ولیم ناک کی سیدھ میں دیکھ رہا تھا۔ وہ تو آپ بتائیں نینی، جوزف پیلس نے کون سی پہچان چھینی ہے میری؟ مذہب کی؟ نینی کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس بار ان کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ کیا واقعی وہ جان گیا تھا؟ وہ پھیکی پڑتی رنگت کے ساتھ اسے دیکھے گئیں۔ آپ جانتی تھی نا، آپ شروع سے جانتی تھیں، آپ جانتی تھیں کہ میں پیدائشی مسلمان ہوں۔ میری ماں نے 5 سال تک میری پرورش ایک مسلمان کے طور پر کی تھی۔ کرب زدہ آنکھیں اور بے یقینی کے تاثرات چہرے پر سجائے وہ پھیکی سی مسکراہٹ لیے بولا۔ ولیم؟ نینی نے بے ساختہ دل پر ہاتھ رکھا۔ وہ جانتا تھا؟ کب سے؟ وہ تو کئی دنوں سے ہنس بول رہا تھا، پہلے جیسے برتاؤ کر رہا تھا۔ پر کیا اس کا یہ برتاؤ ایک ناٹک تھا؟ بھول گئے تم کہ درد کبھی ختم نہیں ہوتا؟ ہاں، انسان ہنسنے کی وجوہات ڈھونڈتا رہتا ہے۔ تم بھی آ گئی نا اس کے جھانسے میں۔ ہاں، وہ اچھی اداکاری کر رہا تھا۔ درد کو دل میں دبائے وہ بظاہر ٹھیک نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا، پر حقیقت تو یہی تھی کہ وہ ٹھیک نہیں تھا۔ پہچان کا سفر بہت مشکل ہوتا ہے، اور اسے جوزف پیلس کے عنکبوت نے جن تاروں میں الجھا دیا تھا ان سے باہر نکلنا آسان نہیں تھا۔ تمہیں یہ سب؟ الفاظ نینی کے لبوں میں دم توڑ گئے۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ وہ چرچ پہنچ چکے تھے۔ وہ جبڑے بھینچے بیٹھا رہا۔ سامنے نظر آتے چرچ کا مینار اسے اجنبی لگ رہا تھا۔ تم آؤ گے نہیں؟ نینی کا دل ڈر رہا تھا۔ کیا وہ پلٹ گیا تھا یا اس کا دل پلٹ گیا تھا؟ میرا دل نہیں کرتا نینی، یہ چرچ اب مجھے اپنی جانب نہیں کھینچتا، سکون سے کہتے وہ نینی کا سارا سکون برباد کر گیا۔ وہ دروازہ کھول کر چھتری تھامے باہر نکل آئیں۔ اچھی بھلی چلنے پھرنے والی نینی کو اس پر لگ رہا تھا کہ وہ گر جائیں گی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ چرچ کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ قدموں میں لرزش تھی۔ ولیم کی باتیں کسی ہتھوڑے کی مانند سماعت سے ٹکرا رہی تھیں۔ کیا وہ وقت آ گیا تھا؟ وہ وقت جو اپنے گناہوں سے ملنے کا ہوتا ہے؟ کیا وہ ان کا سامنا کر پائیں گی؟ انہیں لگ رہا تھا وہ ٹھہر جائیں گی۔ گاڑی میں بیٹھے اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے ولیم نے آنکھیں بند کر کے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ اس کے ذہن میں بھی بہت کچھ چل رہا تھا۔ 2 کشتیوں کا مسافر وہ رہ نہیں سکتا تھا، اور کسی ایک کو چننا تباہی لانے جیسا تھا۔ اسے جس بات کا دکھ تھا وہ یہ تھی کہ آخر اس سے اس کی پہچان کیوں چھینی گئی۔ وہ ولیم ولی تھا، باپ کے خانے میں جوزف پیٹرسن ہی لکھا تھا، پھر ولی نام کو اس سے کیوں چھین لیا گیا؟ جتنا سوچتا تھا دماغ اتنا ہی الجھ جاتا تھا۔ کبھی کبھی دل کرتا تھا کہ سب تہس نہس کر دے، پر پھر اپنوں کے چہرے سامنے آ جاتے تھے اور وہ خود پر ضبط کر لیتا۔ پر آخر کب تک؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ بتائیں، یہ بم کب پھٹے گا؟